ایسے شخص کی فریاد رسی کرو جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو، شرط یہ ہے کہ مصیبت بدکاری کی وجہ سے نہ ہو۔ اہل علم کا امتحان اس کی کثرت علم پر نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ افراط نصیحت بھی موجب تہمت ہے۔ حاکم وقت ایک بہت بڑے دریا کی مانند ہے جس کا پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں جاتا ہے۔ اگر بڑے دریا کا پانی شیرین ہے تو ندیوں کا پانی بھی شیرین ہوگا، لیکن اگر دریا کا پانی تلخ ہے تو لامحالہ ندیوں کا پانی بھی تلخ ہوگا۔ خدا سے ایسی چیزیں نہ چاہو جن کا نفع دیر پا نہ ہو، بلکہ باقیات الصالحات کے خواہاں رہو۔ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی، نہ کہ خود اس پر۔ تکبر علم اور غصہ عقل کا دشمن ہے۔ دنیا کو چوروں کی کمینگاہ سمجھو اور چوکنے رہ کر زندگی بسر کرو۔ جس شخص میں غور و فکر کی عادت ہے وہ اپنی روح سے کلام کرتا ہے۔ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش کرنا فضول ہے۔ قول پر عمل نہ کرنے والا شخص اس اندھے کی مانند ہے جس کے پاس چراغ تو ہو لیکن راستہ نہ دیکھ سکے۔ انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے معلوم ہوتا ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ بچار کے بعد کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ سخت کلام آگ کا وہ شعلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ جاتا ہے۔ عورت کے دل پر بے زبان جواہرات مرد کی فصیح اور بلیغ تقریروں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ بطینت وہ ہے جو لوگوں کے عیب ظاہر کرے لیکن ان کی نیکیاں چھپائے۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ برا آدمی اچھائی میں برائی کو تلاش کرتا ہے، جیسے مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر زخم ہی پر آ بیٹھتی ہے۔ غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، لیکن ہر شخص عقل سے کام لینا نہیں جانتا۔ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو بے پر ہونے کے باوجود قوت پرواز رکھتا ہے۔ بدترین حاجت وہ ہے جو ایک کریم شخص حلیم الطبع کے آگے پیش کرے اور وہ پوری نہ ہو۔ عقل جس جگہ کامل ہو گئی حرص الشر ناقص ہوگا۔ ہر ایک قوت کا ایک خاص عمل ہے اور ہر قوت کے اعتدال سے فضیلت پیدا ہوتی ہے۔ طلب علم میں شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے۔ غصہ کی مقدار بات چیت میں تنی ہونی چاہیے جتنی نمک کی آٹے میں۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس سے ملو، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر۔ دوست کے ساتھ ایسا سلوک کر تاکہ حاکم تک نوبت نہ پہنچے، اور دشمن سے اس طرح کا برتاؤ کر کہ اگر نوبت حاکم تک پہنچے تو کامیابی تجھے ہی ہو۔ برائی کو بلائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ علم سے محبت کرنا دانش سے محبت کرنا ہے۔ ہر روز اپنا منہ آئینے میں دیکھا کرو۔ اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں جمع نہ ہوں۔ اگر صورت اچھی ہے تو برا کام کر کے اسے خراب نہ کرو۔ وہ شخص عقل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مضطرب ہو۔ خاموشی میں انسان کی سلامتی ہے۔
نیکی میں اگر تجھے رنج پہنچے تو رنج نہ رہے گا، فعل نیک ہی رہ جائے گا۔ زندگی جب تک نیک کاموں کا ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کہی جا سکتی۔ خدائے کریم کے تمام عطائیوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے۔ حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و فعل دونوں یکساں ہوں۔ تاریخ کی نسبت شاعری حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ عاقل وہ ہے جو عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرے۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔